اشاعت میڈیا SAY دین اسلام کی اشاعت کے لیے سب سے آگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ صدر محترم اور حاضرین جلسہ، آج کے اس مبارک جلسے میں آپ حضرات کے سامنے قرآن اور حافظ قرآن کی فضیلت کے موضوع پر ایک چھوٹی سی تقریر کرنا چاہتا ہوں۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات شروع کرتا ہوں کہ زمانہ آج بھی قرآنی سے فیض پائے گا، زمانہ آج بھی قرآنی سے فیض پائے گا، مٹیں گی ظلمتیں، شب اور سورج جگمگائے گا۔ محترم حضرات، ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے قرآن پاک کا ایک ایک حرف سچا اور صحیح ہے، اور جس کے سچ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اسی قرآن پاک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اسی لیے یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی دولت اور نعمت ہے۔ زمین اور آسمان، چاند اور سورج، ستارے اور سیارے، کوئی بھی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام سب کلاموں سے افضل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سارے کلاموں پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسی کہ خود اللہ تعالیٰ کو ساری مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور اس سے عمل کیا، قیامت کے دن والدین کو سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ میرے محترم، غور کرنے کی بات ہے جب والدین کو اتنے بڑے انعام سے نوازا جائے گا تو قرآن پڑھنے والے کا درجہ اور مرتبہ کتنا زیادہ ہوگا۔ محترم حضرات، قیامت کے دن حشر کا میدان ہوگا۔ ایسے ہی 10 لوگ جن کی 10 واجب ہو چکی ہوں گی، حافظ قرآن اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کریں گا۔ اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کی سفارش قبول کرے گا اور ان لوگ حافظ قرآن کی برکت سے دوزخ سے نجات مل جائیں گی۔ مگر افسوس کی بات ہے ہم نے قرآن پاک چھوڑ دیا، اس کی پاکیزہ تعلیمات بھول دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم لوگ ذلیل اور رسوا ہو گئے، ناکامی ہمارا مقدر بن گئی۔ آخر میں دعا کرے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے کلام پاک کی محبت عطا فرمائے، آمین۔ اب میں اس شعر کے ساتھ آپ لوگوں سے رخصت چاہتا ہوں کہ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر، وما علینا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔